اچھا میں بجلی پہ کوئکلی تھوڑی سی بات پھر ختم کرنی پھر آگے جا رہے ہیں مفتاح. ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یار اس قسم کے پیکیجز بن سکتے ہیں پاور کے کہ جو بالکل چھوٹا کنزیومر ہے اس کو اس طرح کریں, اور وہ ذرا کوئکلی اپنا پروپوزل بتائیں کیا آپ بات کر رہے تھے. دیکھیے مالک, ہم نے بجلی کے ریٹس اس طرح کرے ہوئے ہیں کہ غریب لوگوں کو ہم نے سستی بجلی دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 100 یونٹ تک جو لیتا ہے لیس سے اس کو ہم 10 روپے کی بجلی دے رہے ہیں, لیکن اگر 101واں یونٹ لیتا ہے تو اس کی بجلی ہو جائے گی, ساری بجلی ہو جائے گی 15 روپے کی. تو اس کا جو بل ہے اب وہ 1515 روپے ہو جائے گا ایز اپوز ٹو 1000 روپے. تو 101واں یونٹ جو ہے اس کو 515 روپے کا پڑتا ہے کنزیومر کو. تو وہ پھر کوشش کر کے 100 یونٹ کے اندر رہتا ہے, اسی طرح 200 یونٹ کے اندر رہتا ہے یا 400 یونٹ کے اندر رہتا ہے. اگر ہم اس کو چینج کر دیں تاکہ ہم غریب کنزیومر کہ 100 پہ وہی ریٹ رہے, اس کے اوپر والے کا ریٹ ڈیفرنٹ ہو جائے. نہیں, اس کے ہاں اوپر والے کا ریٹ ڈیفرنٹ ہو جائے, ریٹ تھوڑے سے بڑھا دیں نیچے سے, لیکن اس کے اوپر والوں کے ریٹ جو ہے نا بڑی بڑی پینلٹی نہ دیں تاکہ وہ زیادہ یا 25% اس کو ایکسٹرا جانے دیں تاکہ وہ زیادہ بجلی کنزیوم کرے. کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں بجلی بہت کم کنزیوم ہوتی ہے, ہندوستان کے مقابلے میں بھی بہت کم کنزیوم ہوتی ہے. ابھی انہوں نے پیکیج ایک دیا تو ہے انڈسٹری کو اور ڈومیسٹک کنزیومرز کو, کہ اگر وہ تو انڈسٹری کو دیا, انہوں نے انڈسٹری کو دیا ہے کہ وہ پچھلے سال جتنی بجلی استعمال کی تھی اگر اس سے زیادہ استعمال کرتے ہو تو پھر آپ کو ہم یہ آف کر دیں گے. تو اس کے زیادہ استعمال کرتے ہو پھر تو ایک دم ویریبل کاسٹ پہ لے کے جانا چاہیے. تو پھر تو اتنے روپے بھی 27 روپے بھی نہیں رکھنے چاہیے تھے یا 26 روپے, لیکن اس کے بعد تو پھر 13 روپے رکھنا چاہیے تھا. تو آپ کی بجلی نکل جاتی, ویریبل کاسٹ پہ بجلی نکل جاتی. وہ تو بالکل آئی تھنک کہ وہ 15 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ان اینی کیس, جب آپ لاسٹ ایئر سے زیادہ کا بول رہے ہیں. تو انوویٹو اگر پیکیجنگ کریں تو ہو سکتا ہے. دیکھیے مالک, اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ میں جو سولر کی آپ بات کر رہے تھے شہباز رانا صاحب سے, کہ آپ نے جب 60-70 روپے کی بجلی کر دی نا تو آپ کا جو مڈل کلاس کنزیومر ہے جو کہ دب چکا تھا اس بجلی کے بل کے دور اس نے بیچارے نے یہاں سے پیٹ کاٹ کے بچت کر کے کچھ تھوڑے بہت سولر پینلز گھر کی چھت پہ لگا دیے. اب آپ نے خیر وہ بھی رجیم چینج کر دیا, آپ نے نیٹ میٹرنگ ختم کر کے گراس میٹرنگ کر دی, لیکن اس نے تھوڑا پیسے بچانے کے لیے اس نے تھوڑی سی بجلی جو ہے وہ اپنی خود کی بنانا شروع کر دی سولر پینل سے. اب وہ آپ اس کو بھی پنش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ پہ جا رہے ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایڈورس سلیکشن جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے کہ جو آپ کا جو اچھا پیئنگ کنزیومر تھا وہ نکل رہا ہے اور بیچارے غریب کنزیومر صرف گرڈ میں رہ جائیں گے جن کو آپ سبسڈائز کر رہے ہیں. لہٰذا آپ کو زیادہ بجلی بیچنی چاہیے, اور جو لاسٹ ایئر سے زیادہ بجلی ہے وہ ہاؤس ہولڈس کو بھی دینی چاہیے سستے ریٹوں پہ, اور انڈسٹری کو بھی اور کمرشلس کو بھی, لیکن وہ ویریبل کاسٹ پلس 5% بات ہے تو ہو کیوں نہیں رہا. مجھے آپ تو ہر وقت مل رہے ہوتے ہو پلانرز کے ساتھ, یہ بیسک کامن سینس ہے کیوں نہیں ہو رہا. دیکھیں ایک تو جو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے نا کیسکیڈنگ امپیکٹ کے, جی وہ 100 کا ریٹ علیحدہ 101 کا علیحدہ, یہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. غالباً انہی کی حکومت تھی یا ان کی حکومت میں یا پی ٹی آئی کے دور میں, یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہی ختم ہوا ہے. نون کی حکومت میں ہوا تھا, نون کی حکومت میں 14 میں ہوا. اب میں معافی چاہتا ہوں سر, آپ کی ہوتی تھی نا, آپ کی پارٹی بدل گئی سر, میں معافی چاہتا ہوں. اچھا تو نہیں میں اپنے خود ہی مان رہا ہوں, میں کہا جی ہماری حکومت 2014 میں اس میں یہ چینج ہوا تھا. جی نہیں سر, وہ ہم آپ کو چلو اس میں لاسٹ کامنٹ ہے, I want to move. نہیں, اس میں بیسکلی وہ آئی ایم ایف نے ختم کروایا ہے. یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک حکومت پاکستان کی پالیسیاں ہیں کہ آج جس شکنجے میں پھنس چکے ہیں یہ, اور جتنا مرضی ڈی انسینٹیوائز کر دو آپ. پنجاب کا جو بھی مفتاح صاحب بات کر رہے تھے نا, جو پرائم کنزیومر ہے نا بجلی کا وہ پنجاب کا ہے. وہ ہماری جو 4 پنجاب کی کمپنیاں اور ایک اسلام آباد والی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے, یہ پورے ملک کا بوجھ اٹھاتی ہیں, اور ریلیٹیولی ویل بینگ بھی, بہتر لوگ بھی اکنامکلی ان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ پنجاب کے اندر ہے. تو اگر یہ والا کنزیومر جب نکل جائے گا نا تو پھر لگ ان کو پتا جائے گا, یہ ایک بڑی ہی مشکل صورتحال ہے. اور لاسٹ کامنٹ اس کے اوپر یہ, آپ لائن لاسز اور وہ چوری والی بات کر رہے تھے, یہ جو پچھلا مالی سال ختم ہوا اس میں اس کا نقصان تھا 591 ارب بجلی چوری کا اور لائن لاسز کا. اور چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ان کو میں داد دینا چاہتا ہوں, اس سال کا جو پروجیکٹڈ لاس ہے وہ 637 ارب ہے. 591 سے 637 پہ جا رہا ہے, بہت اچھا کم نہیں ہوا. ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, گروتھ ہو رہی ہے نا. یار مالک انفلیشن کو بھی تو اکاؤنٹ کرو نا. کس کی انفلیشن, کرپشن والی یا دوسرے والی؟